الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ صاد یعنی جو اصل متن ہے وہ یہاں سے ہے کہ وَالنَّادِبُ وَزَیدَ وَأَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَرَأْسَ، اس کی شرح میں آ جائیں کہ المندوب والمنادى المتفجع علیہ او المتوجع منہ۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں مفعول بہ میں، اور مفعول بہ میں جو گفتگو ہے وہ چل نکلی منادہ کے اوپر۔ منادہ یعنی جس کو ہم پکارتے ہیں یا زیدو یا عبداللہ، تو یہ بھی اصل میں کیا واقعہ ہوتا ہے؟ مفعول بہ واقعہ ہوتا ہے، چونکہ جو یا ہوتا ہے وہ ادعو کی کیا جگہ پہ ہوتا ہے، تو یہ منصوب واقعہ ہوتا ہے کہ جب یہ مضاف ہو، اگر مفرد ہے تو پھر کیا واقعہ نہیں ہوتا، پھر یہ مبنی للضم ہوتا ہے۔ اس منادہ کے کیا بہت سی اقسام ذکر کر رہے ہیں۔ ایک قسم جو پیچھے گزری ہے وہ استغاثہ کی تھی، ٹھیک ہے جی۔ استغاثہ اور مستغاث بہ اور مستغاث لہ، اور جو مستغیث ہے پکارنے والا، اس کا تعلق اس سے ہے کہ کسی سے جو ہے وہ مدد لی جاتی ہے، مدد کے لیے کیا پکارا جاتا ہے۔ اور ایک منادہ کی قسم کیا ہے؟ ندا کی ندبہ ہے، ٹھیک ہے، جس طرح دعائے ندبہ ہے، ٹھیک ہے۔ ندبہ میں کیا ہے کہ آپ اگر کسی کو پکار رہے ہیں تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کے پاس آ جائے آپ کی مدد کرے، اور نہ ہی آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو آپ واقعاً پکار رہے ہیں کہ وہ آپ کو جواب دے، بلکہ ندبہ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو درد اور تکلیف ہے دل میں، اس کا کیا اظہار کیا جا رہا ہے، کہ درد اور تکلیف کا اظہار کیا جا رہا ہے کسی کو پکار کے۔ تو کسی کے اوپر ندبہ کرنا یعنی اس کی وجہ سے جو دل میں تکلیف ہے، جو درد ہے، جو شکوہ ہے، اس کو کیا بیان کرنا۔ اب جو تکلیف اس کی وجہ سے پہنچی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا سبب وہی بندہ بنا ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ بندہ سبب نہ بنا ہو، بس اس کے اوپر کیا ہے آپ کو درد اور تکلیف ہو، کوئی فوت ہو گیا، کوئی مر گیا، تو اس کے اوپر جب نوحہ کرتے ہیں واہ محمدہ کہہ کے، واہ علیہ کہہ کے، تو اس کو جو پکارا جا رہا ہے واہ علیہ واہ محمدہ کہہ کے، تو اس کے اوپر کیا ہے درد اور تکلیف کا اظہار کرنا ہے کہ اس کا سبب وہ بندہ خود نہیں ہے، کوئی اور کیا سبب ہے، کسی اور نے اس کو قتل کیا، کسی اور نے کیا ہے اس کو شہید کر دیا، تو اس وجہ سے کیا ہے اس کے اوپر ندبہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ندبہ ہے اس میں اب پکارا جا رہا ہے، باقاعدہ میت کو پکارا جا رہا ہے، یا بعض کا انسان اپنے دل کو پکار رہا ہوتا ہے، اپنے جگر کو پکار رہا ہوتا ہے، اپنی آنکھوں کو پکار رہا ہوتا ہے، تو کسی کو بھی پکار ہو، یعنی وہ جو دل کے تکلیف کو اور درد اور احساس کو کسی کو پکارنے کے بعد اس کا جو اظہار کرنا ہے، اسے بھی ندا کہتے ہیں، منادہ کہتے ہیں، لیکن اس منادہ کا ایک خاص نام ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مندوب، یعنی جس کے اوپر کیا کیا جائے؟ ندبہ کیا جائے۔ تو مندوب کی کیا تعریف ہے کہ وَهُوَ المنادى، کہ جسے ندا دی جا رہی ہے، لیکن وہ منادہ کون ہے؟ المتفجع علیہ۔ تفجع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دکھی ہونا، دکھ محسوس کرنا۔ المتفجع علیہ یعنی جس کے اوپر کیا ہو؟ دکھ ہو، جس کے اوپر دکھ ہو، اور جس کے اوپر دکھ کو محسوس کیا جا رہا ہے، دکھ اور غم کو اور درد کو، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مندوب ہو جائے گا۔ اول متوجع منہ، یا جو ہے وہ اس سے کیا ہو؟ تکلیف پہنچی ہو، یعنی اس کی وجہ سے کیا ہے کوئی درد اور تکلیف اٹھا ہو، تو اس کو کیا ہے انسان بیان کر رہا ہو۔ تو پس یعنی جس کو پکارا جا رہا ہے اس کے اوپر دکھ ہو، یا اس کی وجہ سے کوئی دکھ ہے ملا ہو، کوئی تکلیف ملی ہو، تو دونوں کو کس میں ڈالیں گے؟ ہم مندوب میں ڈالیں گے۔ فالاول، اول کی مثال دے رہے ہیں، اول جس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ دکھ ہوتا ہے۔ کقول شاعر، جیسے کہ شاعر جو ہے وہ مرثیہ پڑھتا ہے عمر بن عبدالعزیز کے اوپر کہ حملت امرا عظیما فصبرت له وقمت فیہ بامر اللہ یا عمرا۔ شاہد مثال یا عمرا ہے، یا عمرا میں اس نے کیا ندا دیا اسے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی کیا ہے جناب علی، اس کو جو ندا دیا اس نے مرثیہ کے طور پہ دیا۔ مرثیہ کیا مطلب؟ وہ فوت ہو چکا تھا، اس کے چلے جانے کے بعد اس نے کیا اس کو ندا دی یا عمرا، اور یا عمرا میں وہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہے کہ حملت امرا عظیما، کہ تمہیں بہت بڑا کیا ہے عظیم امر تمہیں دیا گیا، یعنی تم سے اٹھوایا گیا بہت عظیم امر۔ عظیم امر وہی خلافت ہے۔ فصبرت له، استبرا یعنی صبر سے ہے کہ تو نے اس امر کے لیے صبر کیا، وقمت فیہ بامر اللہ،
اور اس امر میں یعنی اس جو امر عظیم تھا اس کو تم نے قائم کیا اور پورا کیا بے امر اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے تم نے کیا ہے اس کو پورا بھی کر دیا۔ یا عمرہ اے عمر۔ تو یہاں پہ اس نے کیا کیا جی، اپنے دکھ کا اور اپنے غم کا جو اس کے چلے جانے کے بعد اسے جو ہے وہ اظہار تھا، اس کو کیا ہے وہ اظہار کر رہے ہیں۔ وثانی، ثانی سے کیا مراد ہے کہ جس کی وجہ سے کیا ہے تکلیف پہنچے۔ وَحَرَّ قَلْبَاهُ مِمَّنْ قَلْبُهُ شَبِمْ۔ وَحَرَّ قَلْبَاهُ، یہ حَرَّ قلبہ جو ہے نا، حَرَّ قَلْبَاهُ، یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے جی، منطوب واقعہ ہو رہا ہے۔ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، جس طریقے سے وا امیر المؤمنین، یہ کیا تھا، مندوب تھا، مضاف مضاف الیہ تھا، تو یہ بھی کیا ہے، مضاف مضاف الیہ ہے۔ وَحَرَّ قَلْبَاهُ، قلباہو کہتے ہیں کہ اصل میں جو تھا نا وہ قلبی تھا، ٹھیک ہے۔ وَحَرَّ قلبی، حرق کسے کہتے ہیں، جلن کو، تکلیف کو، ٹھیک ہے، اے میرے دل کی تکلیف، ٹھیک ہے۔ تو یہ قلبی تھا، تو قلبی کو اس نے کیا کیا جو اس کے اوپر الف لگائی نا، یعنی اسے منطوب بنانے کے لیے، تو حرّا قلبی، اس کے اوپر کیا لگی، الف لگی، ٹھیک ہے۔ وَحَرَّ قلبی الف، تو یہ کیا ہو گیا، التقاء ساکنین دونوں ہو گئے، یا اور الف، ٹھیک ہے جی۔ تو یا کو کیا ہے گرا دیا، یا کو گرانے کے بعد الف کیا ہے اس کے ساتھ مل گئی، الف ملنے کے بعد کیا ہے اس کی مناسبت سے یہاں پہ کیا لگا دیا، فتح لگا دیا۔ وَحَرَّ قلبہ، حرّ قلبہ کے بعد یہ جو ہا آ رہی ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں، ہائے سخت کہتے ہیں، کہ جو آپ سکوت کرتے ہیں نا، جب خاموش ہوتے ہیں تو جس بات کے اوپر آپ خاموش ہوتے ہیں اسے کیا ہے ہا کہتے ہیں۔ یہ عام طور پہ ساکن ہوتی ہے، یا اس کو مضموم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور التقاء ساکنین دو ساکن ہو جاتے ہیں نا، اس سے بچنے کے لیے کسرہ بھی دیا جاتا ہے۔ وَحَرَّ قلبہ ہی بھی پڑھتے ہیں، اور وَحَرَّ قلبہ وہ بھی کیا ہے اسے پڑھتے ہیں، یہ ہے سخت ہے۔ تو وَحَرَّ قلبہ ہے، اس شعر میں کیا ہے، وَحَرَّ قلبہ ہے، یہ ہائے سخت ہے، یہ کہتے ہیں کہ وقف کے وقت ہوتی ہے، کہ اس کے اوپر آپ نے رک جانا ہوتا ہے، آگے کوئی جملہ وغیرہ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، لیکن سوائے شعر کے، ضرورت شعری میں آپ اس کے بعد بھی کیا جملہ جوڑ سکتے ہیں، جو کہ یہاں پہ متنبی نے کیا جوڑا ہے۔ اس نے کیا کہا، وَحَرَّ قَلْبَاهُ مِمَّنْ قَلْبُهُ شَبِمٌ، کہ اے میرے دل کی تکلیف، کس بندے سے تکلیف، اس بندے سے کہ قلبہ شبم، کا جس کا دل کیا ہے شبم ہے۔ شبم اس دل کو کہتے ہیں جو بے حس ہو، ٹھیک ہے، جو بے حس اور ٹھنڈا دل بھی کہتے ہیں، جو بے حس اور ٹھنڈا دل ہو، کہ اس بے حس دل والے سے کیا ہے، میرے دل کو کیا پہنچ رہی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ جو شکوہ ہوتا ہے بیوی کا شوہر سے، بے حسی کا، ٹھیک ہے، اس کا کیا اظہار ہے ایک طرح سے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، متوجع منہ، کہ جس کی وجہ سے کیا تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو اب وہ جو اس کی اپنے دل کی جو تکلیف ہے اس کو وہ کیا کر رہا ہے، اظہار کر رہا ہے کہ مجھے اس وجہ سے کیا تکلیف پہنچ رہی ہے، اور اس تکلیف کی وجہ کیا بن رہا ہے، وہ دل بن رہا ہے کہ جو کیا بے حس ہے۔ اچھا آگے بریکٹ میں لکھو، اس کو چھوڑ دیں۔ وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ مِنْ حُرُوفِ النِّدَاءِ إِلَّا حرفان، فیہ کیا مطلب، مندوب، یہ جو مندوب ہے جس کو آپ ندبہ کے طور پہ پکار رہے ہیں، اس میں حروف ندا میں سے دو حرف کیا استعمال کیے جاتے ہیں، ایک وا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وا، وہی الغالبۃ علیہ والمختصۃ بہ، وا کی دو خصوصیات ہیں، پہلی تو یہ خصوصیت ہے کہ غالبہ علن کیا ہے، علن ندا، جو مندوب کو ندا دی جاتی ہے وہ غالب طور پہ وا کے ذریعے سے ہوتی ہے، وا علیہ وا محمدہ، یہ ہم مسائب وغیرہ میں سنتے بھی ہیں۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وا جو ہے وہ مختص ہے اسی کے ساتھ، کہ وا کے ساتھ کسی کو بھی ندا دی جائے گی تو سیدھا سیدھا سمجھا جائے گا کہ یہ اس کے اوپر نوحہ پڑھ رہا ہے اور بیان کر رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اسے بلانا چاہتا ہے اور اسے کیا ہے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، نہیں، تو یہ مختص ہے، یعنی وا کا جو حرف ندا ہے یہ ندبہ کے ساتھ کیا جی خاص ہے۔ ویا کیا ہے کہ دوسرا حرف جو ہے وہ یا ہے، وذالک، اور یہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ اذا لم یلتبس بالمنادى المحض، کہ یا وہاں پہ لگاتے ہیں کہ جب منادى محض کے ساتھ کیا ہو، التباس کا آپ کو ڈر نہ ہو، مکس اپ کا ڈر نہیں ہے تو وہاں پہ کیا لگا دیں گے، اگر مکس اپ کا ڈر ہے تو پھر یا کو نہیں لگاتے، وہاں پہ وا کو کیا لگاتے ہیں۔ تو یہ جو پچھلا شعر تھا اس میں وا لگا یا لگا، اچھا اس میں وا لگا، اس سے شروع میں بھی یا لگا، یا عمرہ، اس میں یا عمرہ لگا ہے،
جو عبدالعزیز کا تھا، کیونکہ وہ مرثیہ تھا، وہ مر چکا تھا، تو اس والے سے کیا وہاں پہ التباس کا کیا ڈر نہیں ہے، وہ سامنے کھڑا وہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ بھئی یہ شاعر کیا اس کو بلا رہے۔ وہ حکم ہو، اس مندوب کا حکم کیا ہوتا ہے؟ حکم المنادہ، جو منادہ کا حکم ہوتا ہے کہ یہ اگر مندوب مفرد ہوگا تو معرفہ ہوگا تو مبنی لزم ہو جائے گا، یعنی فتقول وا زید بزم کہیں گے آپ، اور اگر یہ مضاف مضاف الیہ ہوا تو یہ کیا ہو جائے گا جی؟ منصوب ہو جائے گا، جیسے وا عبداللہ ہے۔ ولکا، اور آپ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ انتلحق آخرہ الفن، کہ اس کے آخر پہ آپ کیا لگائیں؟ الف لگائیں۔ وا زیدہ وا عمرہ کہہ دیں۔ ولکا الحاق الہاء فی الوقف، اور آپ کے لیے یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ اگر آپ وقف کر رہے ہیں نا، وقف یعنی سکوت کر رہے ہیں، ساکت ہو رہے ہیں، چپ ہو رہے ہیں، تو آپ اس کے بعد کیا ہا کا بھی کیا کر لیں؟ اضافہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ وا زیدہ، آخر پہ ہا کا اضافہ کر لیں، وا زیدہ وا عمرہ۔ فَإِنْ وَصَلْتَ حَذَفْتَهَا، اور اگر آپ کیا ہے وقف نہیں کر رہے بلکہ اگلے جملے کے ساتھ وصل کر رہے ہیں، مزید آگے بھی کیا آپ کے جملے جاری ہیں، تو پھر حذفتہ، پھر آپ کیا ہے اس ہا کو نہ لگائیں، اس کو کیا کریں جی؟ آپ حذف کرتے ہیں۔ الا فی الضرورہ، مگر جب ضرورت شعری ہو، وزن وغیرہ قافیہ وغیرہ ٹھیک رکھنا ہو، تو وہاں پہ پھر آپ حذف نہیں کریں گے، یعنی وہاں پہ اس ہا کو کیا لگائیں گے؟ یعنی ہائے سخت ہوگی، ہائے وقف ہوگی، اس کے باوجود کیا ہے آگے جملہ بھی کیا ہے ملا رہے ہوں گے، وصل بھی ہو رہا ہوگا۔ فیجوز و اثباتها، پس کیا ہے ضرورت کی وجہ سے اس کو ثابت رکھنا جائز ہو جائے گا، حذف آپ نہیں کریں گے بلکہ آپ اسے ثابت رکھیں گے۔ کما تقدم فی بیت المتنبی، ابھی جو متنبی کا شعر تھا، ممن قلبہ شبم، یہ ممن قلبہ شبم کیا ہے؟ ایک جملہ آگے جاری تھا، اس نے وقف نہیں کیا، وحر قلبہ ممن قلبہ شبم، تو اس نے یعنی ملا دیا آگے، پھر بھی کیا ہے وہاں پہ ہائے سخت کو استعمال کیا گیا۔ وَيَجُوزُ حِينَئِذٍ، یعنی جب آپ اسے وقف نہیں کر رہے، آگے ملا رہے ہیں، تو ملائیں گے تو اس کو کوئی نہ کوئی حرکت تو دینی ہے، تو کہتے ہیں اس صورت میں یہ جائز ہے کہ ضمُّہا کا آپ اس کو ضمہ دے دیں، تشبیہاً بہاء الضمیر، اس کو جو ہے وہ شباہت دیتے ہوئے ہائے ضمیر کے ساتھ، لہو جس طرح ہے، منہو ہے، ٹھیک ہے، لہو منہو وغیرہ میں، یا کیا ہے کتابہو میں جس طرح آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہو وہاں پہ کیا ہوتی ہے مضموم ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ مضموم ہو جائے گا۔ وَكَسْرُهَا، اس کو آپ کسرہ بھی دے سکتے ہیں، علی اصل التقاء ساکنین، التقاء ساکنین کی اصل کی بنیاد پہ، یعنی التقاء ساکنین میں جب آپ نے اس کو ختم کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اذا حرک بالکسر کے وہاں پہ قانون ہے، وہی جب آپ قل هو اللہ احد اللہ احد احد اللہ الصمد، تو وہاں پہ آپ نے کیا دیا؟ کسرہ دیا، وہاں پہ زید الرجل، وہاں پہ یہی کہتے ہیں۔ تو التقاء ساکنین کا جو اصل قانون ہے اس کی بنیاد پہ وا زیدہ ہے، وا حر قلبہ ہی بھی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کیا ضمہ بھی کیا دے سکتے ہیں۔ وقول والنادب، یہ جو میں نے متن میں کہا تھا والنادب، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ کہتے ہیں اس کا مطلب تھا کہ ویقول النادب، نادب کہتا ہے، یعنی متن کی طرف واپس آ جائیں، اس کو ہم حل کرتے ہیں۔ یعنی ساتھ میں کیا کہتے ہیں کہ والنادب وازیدہ، والنادب وازیدہ کیا مطلب؟ یعنی ویقول النادب وازیدہ، یعنی ندبہ کرنے والا بندہ کیا کہے گا؟ وازیدہ کہے گا، و امیر المؤمنین کہے گا۔ وازیدہ اس کی مفرد کی مثال ہے، اور وا امیر المؤمنین کس کی مثال ہے؟ اچھا، وا زید اس کو پڑھ سکتے تھے، لیکن چونکہ یہ منادہ ہے، مندوب ہے، منادہ مندوب ہے، تو اس وجہ سے اس کے آخر پہ کیا الف کا ہم نے اضافہ کیا، زید مندوب ہو جائے گا۔ تو وہی بتایا کہ جب مفرد ہوگا تو ضم، ہاں مفرد ہوگا ضم ہوگا، لیکن اس میں اختیار کیا تھا؟ الف بھی لگا سکتے تھے، الف بھی لگا سکتے تھے اور ہا بھی لگا سکتے تھے، ہاں وا زیدو پڑھیں گے، وا امیر المؤمنین سب میں انہوں نے الف لگائی ہے، ٹھیک ہے، وا امیر المؤمنین میں بھی الف لگائی ہے، وا رأسا، رأسا میرا سر، ٹھیک ہے۔ وَلَكَ الْحَاقُ الْحَاءِ وَقْفًا، وَلَكَ، اور آپ کے لیے یہ بھی آپشن ہوتا ہے کہ آپ ہا کو لگا دیں وقف کے طور پہ، یعنی وا زیدہ، وا امیر المؤمنین، وا رأسا، یہ بھی کیا آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، منادہ کی گفتگو یہاں پہ کیا ہوتی ہے؟ مکمل ہوتی ہے، اور اسی گفتگو کے ساتھ مفعول بہ کی گفتگو کیا ہو جاتی ہے؟ مکمل ہو جاتی ہے۔ اب یہ مفعول کی دوسری قسم جسے مفعول مطلق کہتے ہیں، اس کو کیا شروع کرتے ہیں، شین اس کی شرح میں آ جائیں۔
لما انہیت القول فی المفعول بہ، انہیت تو مکمل کر دیا، آخر کو پہنچا دیا، القول گفتگو کو، فی المفعول بہ مفعول بہ کے، مفعول بہ میں جب میں نے اپنے قول کو، اپنی گفتگو کو انہیت تو ختم کر دیا، وما اور اس چیز کے بارے میں، یعنی فی المفعول بہ و فی ما، اور اس چیز کے بارے میں بھی اپنی گفتگو کو مکمل کر دیا کہ ما یتعلق بہ، کہ جو مفعول بہ کے متعلق ہوتی ہے، وہ کیا چیزیں تھیں؟ من احکام المنادہ، منادہ کے احکام تھے، وہ بھی بیان کر دیے۔ تو شرعت فی الکلام علی الثانی من المفاعیل، تو مفاعیل میں سے جو دوسرا تھا اس کے اوپر کیا ہے، کلام کو میں نے شروع کر دیا، اور وہ دوسرا کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق کی تعریف، وَهُوَ عبارۃ عن مصدر، سب سے پہلی چیز کہ یہ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے۔ دوسری چیز فضلۃ، مصدر کیا ہوتا ہے؟ فضل واقعہ ہوتا ہے، یعنی مصدر فاعل وغیرہ واقعہ نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ مصدر فاعل واقعہ ہو رہا ہوگا تو اسے مفعول نہیں بنائیں گے، وہ تو سیدھا سیدھا آپ کہیں گے فعل فاعل اور اس میں چلا گیا۔ تو یعنی مصدر بھی ہو اور فاعل بھی پہلے سے فعل کا موجود ہو، آپ یوں کہیں گے، یعنی وہ مصدر فضلہ کب بنے گا؟ کہ جب اس مصدر کی حیثیت فاعل کے بعد آ رہی ہو، یعنی آپ کے پاس فعل بھی ہونا چاہیے، فعل کا فاعل بھی ہونا چاہیے، پھر یہ مصدر آ جائے تو اسے پھر کس میں ڈالیں گے؟ مفعول مطلق میں ڈالیں گے۔ اور کیا ہے جی؟ تسلط علیہ عامل من لفظہ، اس مصدر کے اوپر مسلط کیا گیا ہو ایک ایسے عامل کو کہ من لفظ ہی، جو اسی مصدر کے لفظ سے ہو، یعنی جو اس کا مادہ ہے اسی مادہ کا کیا ہے؟ فعل ہونا چاہیے۔ او من معناہ، یا وہ عامل کیا ہے؟ اس کے اپنے لفظ سے نہ ہو بلکہ اس کے معنی سے ہو، یعنی جو اس کا معنی بنتا ہے اسی معنی کے اعتبار سے کوئی اور لفظ، ہم معنی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ساری تعریف ہے نا، مصدر، فضلہ، عامل لفظ اور عامل معنی سے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ایک ایک کر کے وہ کیا ہے؟ واضح کریں گے کہ یہ نقطہ مصدر والا کہاں پہ ہے، فضلہ والا کہاں پہ ہے، وہ ساری چیزیں واضح کریں گے۔ فالاول میں مثال دی، یعنی مصدر جو ہے وہ آپ کا کیا ہے جی؟ اس کے لفظ سے ہونا چاہیے، جس کے اوپر عامل کیا ہو؟ مسلط ہو، اس کے لفظ سے، اول سے یہ مراد ہوگی۔ یعنی فالاول کیا مطلب؟ یعنی جس کا عامل کیا ہو؟ اسی مصدر کے لفظوں میں سے ہو۔ قولہ تعالیٰ، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اب یہاں پہ آپ ترکیب میں دیکھیں کہ کلمہ تو فعل ہو گیا، باب تفعیل سے ہے، اللہ کیا ہو گیا؟ اس کا فاعل ہو گیا، کلم اللہ۔ موسیٰ کیا ہے؟ اس کا مفعول ہو گیا، مفعول بہ ہو گیا۔ تکلیم آ گیا جی، تکلیم کیا چیز ہے جی؟ یعنی فاعل بھی ہو گیا، مفعول بھی ہو گیا، تکلیم ایک الگ سے مصدر آ گیا، تو اس مصدر کو کیا کہیں گے آپ؟ مفعول مطلق کہہ دیں گے۔ اور تکلیم کا عامل آپ نے کیا بنایا؟ کلمہ کو بنایا۔ کلمہ اور تکلیم کیا ہے؟ لفظ کے اعتبار سے ایک ہے، لفظ کے اعتبار سے ان کا مادہ کیا ایک ہے۔ تکلیم بھی کیا ہے؟ وہ کلمہ سے مصدر ہے، اور خود کلمہ بھی کیا ہے؟ اسی باب تفعیل کا کیا ہے؟ یہ بن رہا ہے، فعل ماضی بن رہا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تاکید ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ یہ بلاغت اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ مفعول مطلق جب آپ لاتے ہیں تو اس میں آپ سٹریس دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ واقعاً ایسا کلام کیا، ٹھیک ہے۔ وثانی، ثانی کیا مطلب؟ کہ عامل ہو اس کے لفظوں سے عامل نہ ہو، مصدر کے معنی سے ہو۔ قعدت جلوساً، قعدت میں فعل اور تو کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا، فعل فاعل جملہ آپ کا پورا ہے، میں بیٹھ گیا۔ جلوساً کو کیوں لے کر ہے؟ ٹھیک ہے، جلوس کیا ہے؟ مصدر ہے، تو اس مصدر کو کیا کہیں گے؟ مفعول مطلق کہہ دیں گے۔ اب یہاں پہ لفظوں کا کیسے فرق ہوا کہ جلوس میں لفظ کیا ہیں؟ جالسہ ہیں، اور قعدہ وہاں پہ ہیں، لیکن قعدہ اور جالسہ معنی کے اعتبار سے کہیں ایک ہیں۔ جب معنی کے اعتبار سے ایک ہیں تو یہ بھی کیا مفعول مطلق میں جا سکتا ہے۔ تعلیت حلفتاً، یہ شعر کے اندر استعمال ہوا، تعلیت حلفتاً۔ حلف کسے کہتے ہیں؟ قسم کا نام کہتے ہیں، حلف اٹھانا، اور کہتے ہیں کہ تعلیت کا مطلب بھی کیا؟ قسم اٹھانا ہے۔ تعلیت تو تعلی کا مطلب بھی قسم اٹھانا ہے، حلف کا مطلب بھی قسم اٹھانا ہے، اقسم کا مطلب بھی کیا؟ قسم اٹھانا ہے۔ خود یمین کا لفظ بھی کیا؟ قسم اٹھانے کے معنی میں۔ تو قسم اٹھانے کے لیے بہت سارے لفظ کے عربی موجود ہیں۔ تو تعلی تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے قسم اٹھائی، تو تعلی تو فعل، تو کیا ہو گیا؟ اس کا فاعل ہو گیا۔ حلفتاً کیا آ گیا؟ مصدر آ گیا، تو حلفتاً کو ہم کیا بنا دیں گے؟ مفعول مطلق بنا دیں گے۔ مفعول مطلق کیوں بنائیں گے؟ ہم کہیں گے کہ حلفتاً اور تعلی تو کیا ہے؟ ہم معنی دونوں کا ایک ہے، ٹھیک ہے۔
یہ شاعر نے کیسے استعمال کیا کہ تعلیٰ ابن اوس حلفتن لیردنی، ٹھیک ہے جی، تعلیٰ فعل، ابن اوسن اس کا کیا ہو گیا، فاعل ہو گیا، ابن مضاف ہو رہا ہے اس کی طرف، حلفتن تعلیٰ کا مطلب کہ تعلیٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے، قسم اٹھانا، ابن اوس نے قسم اٹھائی، پھر حلفتن کو دوبارہ کیوں ذکر کیا، آپ کہیں گے یہ مفعول مطلق ہے جو تاکید کے لیے آیا ہوا ہے کہ ابن اوس نے کیا یقیناً قسم اٹھائی، اس نے کیا قسم اٹھائی کہ لیردنی کہ مجھے وہ واپس بھیجے گا، الی نسوۃ خواتین کی طرف، اب وہ خواتین بھی کانہن مفائد ہیں، کانہن مفائد یعنی ایسی خواتین کے جو بالکل سیاہ رنگ کی ہوں اور دبلی پتلی ہوں، خشک ہو چکی ہوں، ٹھیک ہے، وہ والی ہے۔ وذالک کیا مطلب کہ قعدت جلوسن میں اور تعلیت حلفتن میں جلوسن اور حلفتن یہ مفعول مطلق کیوں مان رہا ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ لأن الیت ہی الحلف ہو، کیونکہ جو لفظ الیت اور تعلیٰ آیا یہ خود کیا حلف کے معنی میں ہے، اور والقعود هو الجلوس، اور خود قعود کس کے معنی میں ہوتا ہے، جلوس کے معنی میں ہوتا ہے، تو لہٰذا قعدت جلوسن میں اور تعلیٰ حلفتن میں آپ کو مصدر مفعول مطلق بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن لفظ ایک جیسے نہیں ہے بلکہ معنی کیا ہے، ایک جیسا ہے۔ اچھا، یہ اس کی وضاحت ہو گئی کہ لفظ سے ہو یا معنی سے ہو۔ ابھی فضلہ کی کیا وضاحت کریں گے، وَاحْتَرَزْتُ بِذِكْرِ الْفَضْلَةِ عَنْ نَحْوِ قَوْلِكَ، اور میں نے فضلہ کی قید لگا کے احتراز کیا ہے آپ کے اس قول سے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ کلاموں کا کلام حسن، تو آپ کلاموں کو کیا بناتے ہیں، مبتدا بناتے ہیں نا کہ آپ کا کلام کلام حسن ہے، اور اگلا جو کلام ہے اسے کیا بناتے ہیں، اس کی خبر بناتے ہیں، موصوف صفت خبر، کلام موصوف حسن اس کی صفت موصوف صفت خبر بناتے ہیں۔ تو اگلا کلام کیا واقع ہو رہا ہے، خبر واقع ہو رہا ہے، خبر کو ہم فضلہ نہیں کہتے، خبر کے بغیر تو آپ کی بات ہی پوری نہیں ہوتی نا، خبر کو کیا کہا جاتا ہے، عمدۃ الکلام کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قول العرب ہے، یہ ہونا چاہیے جدہ جدہ، ہاں ایسے لکھو جدہ جدہ، جدہ کیا ہے، فعل ماضی آپ بنا لیں، ٹھیک ہے، جدہ جدہ، کیا اس کا معنی ہوگا جدہ جدہ کا، کوشش نہیں، جدہ کوشش کرنے کے معنی مراد ہے، نہیں اگلا جو جد ہے نا اس کو وہ بنانا ہے، دونوں کو مصدر بنانا ہے، اگلے کو آپ دادا بنا دیں گے مصدر تو نہیں بنے گا نا، ہاں یعنی جو جد ہوا نا یہ بھی کوشش کے معنی میں، یعنی اس نے کوشش کی، نہیں جدہ جدن ہوتا نا کوشش کی ہے، جد ہو یعنی اس کی کوشش نے کوشش کی، یہ پھر عجیب سا معنی بن رہا ہے اس کا، فائل بنانا ہے نا، تو فائل میں آپ کیا ترجمہ کریں گے، لیکن اس کے حاشیے میں پھر اس نے جدہ کر دیا ہے، جدہ جی کر دیا اس نے کوشش کی، اس کے حاشیے میں میرے پاس کہ اصل مثال یہ ہے کہ جدہ زید نے کوشش کی، جدن یعنی مفعول مطلق بن رہا ہے نا اصل میں، ہاں مبالغہ ویسے ہے کہ اس کی کوشش نے کوشش کی، تو یہ کوئی مبالغہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی محنت بھی محنت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ہاں مجازن یہ کہیں گے، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ بڑی بات ہے، یہ ایک بندہ محنت کرتا ہے اور ایک بندے کی محنت بھی محنت کرنے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ عرب کچھ لوگ مبالغہ کے طور پہ یہ کہتے تھے کہ جدہ جدہ ہو یعنی اس کی جو محنت ہے کوشش ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے، اتنی یعنی لجنا کے امتحان آیا ہوا ہے سر پہ۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں تبرک صاحب کہ اصل جملہ کیا تھا، جدہ زیدن جدن تھا، جدہ فعل زیدن فاعل، فعل فعل پورے ہو گئے نا، تو جدن کیا بن جائے گا، فضلہ بن جائے گا، جب یہ فضلہ بنے گا تو مفعول مطلق کی جگہ پہ آ جائے گا، لیکن اب عربوں نے کیا کیا، وہ جو جدن فضلہ بن رہا تھا اسے اٹھا کے عمدہ بنا دیا، ٹھیک ہے جی، اور کہا کہ اس کی کوشش نے کیا ہے، کوشش کی جی، تو کوشش نے کوشش کی، آپ اس کو مبالغہ کے طور پہ لے لیں، اس کی محنت نے بھی محنت کی، ہاں
یہاں پہ اس میں ہاں وہی اسی وجہ سے خارج کر دیا وہی، یعنی آپ یہ دوں دیکھیں فکلام الثانی وجدہ، کلام الثانی کیا مطلب ہے؟ فکلام الثانی، فکلام الثانی کیا مطلب ہے کہ اوپر جو پہلی مثال میں کلام دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے، ایک پہلے نمبر پہ کلاموں کا ہے نا، دوسرے نمبر پہ ثانی، فکلام الثانی، ٹھیک ہے، فکلام الثانی ہونا چاہیے، فکلام الثانی، فکلام الثانی، دوسرا جو کلام ہے وجدہ، اور یہاں پہ کیا ہو گیا؟ جدہ ہو گیا۔ یہاں پہ کیا ہے؟ مستران ہے، دونوں کے دونوں مستر ہیں، سلط علیہما عامل من لفظ ما، اور ان کے اوپر عامل بھی موجود ہے جو ان کے لفظ سے ہے، ٹھیک ہے۔ عامل کیا ہے؟ وہو الفعل فی المثال ثانی، مثال ثانی میں تو فعل ہو گیا خود جدہ، اور مثال اول میں کیا ہو گیا؟ کلاموں کا میں مبتدا کیا ہو گیا؟ عامل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مبتدا یعنی خبر کے اوپر عمل کرتا ہے، کہتے ہیں ہاں سیبویہ کہتا تھا نا، بناء علی قول سیبویہ، سیبویہ کے قول کی بنیاد پہ کہ ان المبتدا عامل فی الخبر، کہ وہ کہتا تھا کہ مبتدا کیا کرتی ہے؟ خبر کے اوپر عمل کرنے والی ہوتی ہے۔ تو پس کلامن میں بھی عامل آ گیا، اور جدہ جدہ میں بھی کیا ہو گیا؟ عامل آ گیا، یعنی دو مصدر ہیں، مصدر کے اوپر کیا آ گیا؟ عامل آ گیا۔ لیکن ولیس من باب المفعول المطلق فی شیئین، لیکن یہ دونوں جو ہیں وہ مفعول مطلق میں سے کیا ہے؟ کوئی چیز بھی نہیں بن رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ دونوں کے دونوں کیا بن رہے ہیں؟ پہلی مثال میں خبر واقع ہو رہا ہے، اور دوسری میں کیا ہے؟ فاعل واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مفعول مطلق سے دونوں کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے ابن ہشام کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا بنی ہے؟ کہ یہ چونکہ فضلہ نہیں بنا، چونکہ یہ فضلہ نہیں بنا تو لہٰذا یہ مفعول مطلق میں کیا نہیں گیا۔ اگر یہ فضلہ بنتا تو کس میں جاتا؟ مفعول مطلق میں جاتا۔ تو فضلہ نہ بننے کی وجہ سے یا یہ خبر میں شفٹ ہو گیا، یا یہ کس میں شفٹ ہو گیا؟ فاعل میں کیا ہو گیا؟ شفٹ ہو گیا۔ اچھا جی، آگے چیزیں آ رہی ہیں کہ مفعول مطلق کی نیابت میں کوئی چیزیں واقع ہوتی ہیں، تو وہ ایک لمبی بحث ہے، پھر کل شروع کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔